نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس جہاں میں بہت ساری رسومات اور واقعات ایسی ہیں جو ناقابل بیان بھی ہیں اور ناقابل برداشت بھی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کے 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک واقعہ جب یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، اور میں ایک عرصہ تک گھر سے باہر رہا، اور جب ایک مدت کے بعد میں واپس لوٹا تو ہمارے گھر کے آنگن میں ایک پیاری سی اور خوبصورت سی چھوٹی سی بیٹی کھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ پیاری بھی بہت لگی، مجھے اس پر پیار بھی بہت آیا، اور وہ اپنی توتلی زبان سے پیاری پیاری باتیں بھی کر رہی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تہذیب ہی ایسی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو جلدی سے تیار کرو۔ بیوی نے اسے تیار تو کر دیا، لیکن وہ مجھے کہتی رہی بار بار کہ آپ اس پر یہ ظلم نہ کریں، آپ اس چھوٹی اور پیاری سی بیٹی پر کچھ رحم کریں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ جلدی سے اسے تیار کر دو۔ اس نے تیار کر دیا۔ میں اس کو بہانے سے ایک صحرا میں لے گیا، وہاں جا کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھود رہا ہوں، اور میری پیاری سی چھوٹی سی بیٹی اپنی توتلی زبان سے، اپنے توتلی لہجے سے اور بڑے خوبصورت انداز میں میرے ساتھ محبت کا، جذبات، الفت کا، چاہت کے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں، اور وہ مجھے کہتی ہے ابا جان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ مشقت والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تھک جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں، آپ نہ یہ مشقت والا کام کریں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، اور میں ہوں کہ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں نے اپنی اس پیاری سی بیٹی کو اس گھڑے میں زندہ درگور کر دیا۔ جب صحابی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو صحابی خود بھی رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں۔ اور دوسرا واقعہ، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ جس کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں تھمتی، وہ یہ واقعہ ہے کہ میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، تو میں نے جو محتاط اندازہ لگایا تھا، اس اندازے کے مطابق میں نے کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ رکھیں، اور اپنے معبود کو بھی ساتھ رکھ لیا کہ سفر میں اس کی پوجا کروں گا۔ لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا معبود بہت وزنی تھا، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہ چلو اس کی عبادت کرتا رہوں گا، اس کی پوجا کرتا رہوں گا، اور سفر بھی جاری رکھوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ محتاط اندازے سے میرا سفر کچھ زیادہ ہو گیا۔ اب اشیاء کھانے پینے کی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو میں نے برداشت کیا، لیکن جب ناقابل برداشت یہ چیز ہو گئی، بھوک کا ناقابل برداشت ہو گئی، تو میں نے اپنے آٹے سے بنائے ہوئے معبود کو پانی کے ساتھ گوندھ کے اس کی روٹیاں بنائیں اور کھا گیا، اور کھاتے کھاتے یہ بھی کہتا رہا کہ اے میرے معبود، اگر اب تو میرے کام نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔